تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ حج آیات 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ: اے لوگوں، اپنے خداوند سے ڈرو، بے شک قیامت کی ہلچل بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑی ہولناک چیز۔ اور لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بغیر کسی علم کے خدا کی توحید کے باب میں کٹ حجتی کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان خبیث کی پیروی کرتے ہیں، جس کی یہ ڈیوٹی ہی مقرر ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا اور اس کی رہنمائی وہ دوزخ کے عذاب کی طرف کرے گا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایہا الناس کا خطاب اگرچہ عام ہے لیکن مراد اس سے وہی متمردین قریش ہیں جو قیامت کی تکذیب کر رہے ہیں اور عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ فرمایا اپنے رب سے ڈرو، اس نے اپنی عنایت سے جو مہلت دے رکھی ہے اس کو غنیمت جانو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اپنی رحمت اور رافت کے سبب سے دیر گیر ضرور ہے لیکن بڑا ہی سخت گیر بھی ہے۔ قیامت کو سہل چیز نہ سمجھو کہ اس ڈھٹائی کے ساتھ اس کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس کی ہلچل بڑی ہی ہولناک ہوگی، وہ اپنے آنے کے بعد نہ رکے گی۔ وہ پناہ مانگنے کی چیز ہے، مطالبہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ اس دن کی ہولناکی کی تصویر ہے کہ وہ دن ایسی نفسی نفسی کا ہوگا کہ کسی کے ایوان و انصار اور اس کے اخوان و اقربا اس کا کے ذرا کام نہ آئیں گے۔ اس دن مرضعہ اپنے بچے کو بھول جائے گی جس کو اپنا بچہ جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور حاملہ دہشت کے سبب سے اپنا حمل ڈال دے گی۔ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ بالکل مدہوش ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ مدہوشی شراب کے نشے کی نہیں بلکہ عذاب الہی کی ہولناکی سب کو پاگل بنا کر رکھ دے گی۔ آیت میں ایک ہی ساتھ مخاطب کے لیے جمع اور واحد دونوں کے صیغے کا استعمال ہوا۔ ہم دوسرے مقام میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جمع کے لیے جب واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو مخاطب گروہ کا ایک ایک شخص فرداً فرداً مراد ہوتا ہے، اور اس میں جمع کے بالمقابل زیادہ زور ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ۔ وَمِنَ النَّاسِ من کے اسلوب بیان میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس سے مقصود عام میں سے خاص کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر موقع و محل تحسین کا ہو تو یہ اسلوب تحسین کے لیے بھی آتا ہے، اور اگر موقع و محل تقبیح کا ہو جیسا کہ یہاں ہے تو اس سے تقبیح کی شدت نمایاں ہوتی ہے۔ اگر اس اسلوب کو اپنی زبان میں ادا کرنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ لوگوں میں سے ایسے جاہل احمق بدھو بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں یا یوں کہتے ہیں۔
یہ خاص طور پر اس گروہ کا ذکر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، خاص طور پر توحید کی مخالفت میں ہر وقت مناظرہ و مجادلہ کے لیے آستینیں چڑھائے رہتا تھا۔ اس طرح کے لوگ کسی معاشرے میں بھی تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ایک خاص طائفہ ہی ہوتا ہے۔ ان کا علم بھی بس سنی سنائی اور رٹی رٹائی باتوں پر مبنی ہوتا ہے، لیکن زبان درازی میں طاق اور لاف زنی میں مشاق ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے شاطر لوگوں کے ایجنٹ بن کر بیچارے سادہ لوح عوام کو گمراہ کرنے کی خدمت خوب انجام دیتے ہیں۔ یجادل فی اللہ بغیر علم، فی اللہ سے مراد فی توحید اللہ ہے، اس لیے کہ کفار عرب خدا کے منکر نہیں تھے، وہ صرف خدا کی توحید کے منکر تھے، اور توحید کے انکار کے لیے ان کے پاس دین آبا کی اندھی تقلید کے سوا کوئی دلیل نہیں۔ آگے آیت 8 میں وضاحت آئے گی کہ ان کے پاس اللہ کے دین کا کوئی علم تھا، نہ عقل و فطرت کی کوئی ہدایت، نہ کوئی قرآن و کتاب، بس یوں ہی بغیر کسی دلیل اور علم کے خدا کی توحید کے بارے میں مناظرہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ پیشہ ور مناظروں کے پاس زبان درازی کے سوا اور کوئی علم نہیں ہوتا، یہ صرف اپنے دال و مدل لیڈروں سے الہام حاصل کرتے ہیں اور گلی گلی میں ان کا ڈھول پیٹتے پھرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ، شیطان سے مراد شیاطین جن و انس دونوں ہیں۔ لفظ کل اس مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں میں گہرا گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ شیاطین جن شیاطین انس ہی کو اپنی فتنہ انگیزیوں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ شیاطین جن القاء کرتے ہیں اور شیاطین انس ان کے القاء کو مختلف ناموں سے ایک فلسفہ بناتے ہیں، اور پھر اولاد آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے اس تمام پروپیگنڈے کو پھیلاتے ہیں۔ قرآن نے اس طرح کے تمام ائمہ دلالت کے لیے شیطان ہی کا لفظ استعمال کیا۔ مرید کے معنی شریر و خبیث اور قاری علی الخیر یعنی لا خیرے کے ہیں۔ شیاطین خواہ شیاطین جن ہو یا شیاطین انس، ظاہر تو ہوتے ہیں ہمیشہ خیر خواہ، ناصح، ہمدردانہ اور بہی خواہ قوم و وطن کے بھیس میں، لیکن در حقیقت وہ نہایت ہی خبیث و شریر اور بالکل لا خیرے ہوتے ہیں۔ وہ خدا کے بندوں کو خدا کی راہ سے ہٹا کر اپنی ڈگر پر ڈال دیتے ہیں، اور جو لوگ ان کے نقیب و چاوش بن کر ان کے فتنوں کے پھیلانے میں ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، ان کو اپنے سمیت جہنم کا فرزند بنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ خدا کی توحید کے بارے میں ہمارے پیغمبر سے مباحثے اور مناظرے کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی خبیث اور لاخیرے شیطانوں کے پیرو ہیں۔ قیامت کے ذکر کے ساتھ یہ معن توحید کا ذکر اس لیے ہے کہ در حقیقت قیامت کی ساری اہمیت توحید ہی کے ساتھ ہے۔ اگر خدا کے ساتھ اس کے شرکاء و شفعاء کا وجود تسلیم کر لیا جائے تو قیامت کی ساری اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی روز عدالت ہے تو اس سے کیا اندیشہ ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے شرکاء و شفعاء موجود ہیں جو اپنے زور و اثر یا سعی و سفارش سے اپنے نام لیواؤں کو خدا کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں قیامت اور رد شرک دونوں مضمون ہمیشہ ساتھ ساتھ بیان ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح کر دی جائے کہ خدا کی پکڑ سے کوئی بھی کسی کو بچانے والا نہیں بن سکے گا۔ سب کا معاملہ اسی کے حضور میں پیش ہوگا اور وہی تنہا ہر ایک کا فیصلہ فرمائے گا۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ شیطان نے قیامت تک کے لیے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہے، اور اللہ نے اس کو یہ مہلت دی ہے کہ جا، جو تجھے اپنا دوست و مددگار اور رہنما بنائیں ان کو گمراہ کر لے، میں ان کو اور تجھ کو سب کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ اسی حقیقت کو یہاں کتبہ علیہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی یہ شیطان کی خدا کی طرف سے ایک مقررہ ڈیوٹی ہے کہ جو اس کو دوست بنائے ان کو وہ گمراہ اور جہنم کی طرف ان کی رہنمائی کرے۔
فَأَنَّهُ کا عطف انہو پر ہے اور من تولاہ بطور بیان شرط کے ہے، یعنی شیطان کا یہ فریضہ کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور ان کو جہنم کی راہ دکھائے بعین شرط و مشروط ہے کہ جو لوگ اس کو اپنا ولی اور کارساز بنائیں گے صرف وہی اس کے دام میں شکار ہوں گے۔ خدا کے ان بندوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا جو اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور ہمیشہ اس کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے یہ کہا جائے کہ زہر کا تو کام ہی ہے کہ وہ لوگوں کو ہلاک کرے۔ احمق ہے وہ جو اس کو تریاق سمجھیں اور نکل لیں۔ شیطان کو خدا نے جو مہلت دی ہے وہ لوگوں کے لیے امتحان کے لیے دی ہے، اس کو لیڈر بنانے اور اس سے الہام حاصل کرنے یا اس کی پیروی کے لیے نہیں دی ہے۔